الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کامیاب مؤمنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون کہ کامیاب ہیں وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اطمینان اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ آج اسی آیت کے پیش نظر پس منظر میں گفتگو کرنی ہے کہ والذین هم للزکاة فاعلون، مفسرین نے اس کی دو تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ وہ لوگ جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسری تفسیر اس آیت کی مفسرین حضرات نے لکھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برے اخلاق سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے دل کو بری صفات سے، بری گندگیوں سے اور برے اخلاق سے محفوظ رکھتے ہیں اور اچھے اخلاق وہ اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق صرف اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور مسکرا کر بات کر لے اور آ کر کے نرمی سے گفتگو کر لے اور کچھ تعریفی کلمات اور الفاظ آپ کی شان میں کہہ دے، تو اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں، اس سے بڑا اخلاق مند کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا با اخلاق آدمی ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے شریعت مطہرہ کے اندر اخلاق کے معنی بڑے وسیع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخلاق دلوں کی کیفیات کا نام ہے، اخلاق دلوں کے جذبات کا نام ہے۔ اگر آپ کی کیفیت اور آپ کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے دل کے اندر اچھے خواہشات پیدا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے اخلاق اچھے ہیں، عمدہ ہے، درست ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور اگر آپ کے دلوں کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ برے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ غلط ہے، وہ گندی ہے، تو یاد رکھیے آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں، آپ کے اخلاق برے ہیں۔
انسان کے اندر اللہ نے کچھ جذبات رکھے ہیں، وہ جذبات ایک فطری چیز ہے، ہر ایک انسان کے اندر وہ فطرت پائی جاتی ہے، وہ فطری جذبات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے ایک انسان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، غصہ یہ فطری جذبہ ہے، ہر ایک انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر فطری جذبہ، جس انسان کے اندر غصہ پایا نہیں جاتا، یہ غصہ تو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ غصہ صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ بھی برے اخلاق کا حامل ہے۔ اس شخص کو غصہ صحیح محل میں نہیں آ رہا، صحیح جگہ پر نہیں آ رہا، وہ بھی بد اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ایک نفس ہے، انسان کا نفس ہے، وہ یہ چاہتا، عزت نفس ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر جگہ عزت ہو، ہر آدمی میری عزت کرے، کہیں میری بے عزتی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، جہاں میں چاہوں ہر آدمی میری عزت کرے اور عزت کی نگاہوں سے مجھے دیکھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایسی سوچ رکھیں، آپ اپنے اندر ایسی خواہش پیدا کریں، ایسا جذبہ رکھیں کہ جہاں آپ پہنچے آپ کی عزت ہو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب یہی عزت نفس حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ بد اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ یہی جب عزت نفس اس سے کم گھٹ جاتا ہے اور نیچے درجے پر آ جاتا ہے تو پھر یہ بد اخلاق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ ہے، ایک شخص کے اوپر کوئی حملہ کیا جا رہا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا، اس کا دفاع نہیں کرتا، اس کے گھر والوں پر حملہ کیا گیا، اس کے بیوی بچوں پر حملہ کیا گیا، اس کی اولاد پر حملہ کیا گیا، اس کے ماں باپ پر حملہ کیا گیا، اس کے دین پر، اس کے مذہب پر حملہ کیا گیا، اور اس نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اس کے دفاع میں کچھ کام نہ کیا، کوئی عمل نہ کیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ بے غیرت انسان ہے، بے حس انسان ہے۔ اور اس چیز کا، بے حسی کا اور بے غیرتی کا شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو مارا جائے، اور آپ کے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، حتیٰ یہ کہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ انسان بے غیرت ہے، اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ تو یہاں غصہ کرنا چاہیے تھا لیکن غصہ نہیں کیا، یہاں غصہ آنا چاہیے تھا، یہ فطری جذبہ تھا اور غصہ آتا، لیکن غصہ نہیں آیا، غصہ نہیں کیا، تو کہا جائے گا کہ بغیرت انسان ہے، یہ بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص غصہ تو کرتا ہے اور صحیح جگہ پر غصہ کرتا ہے لیکن غصے کے اندر حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے بچے نے کوئی حرکت کی، آپ نے سمجھایا، آپ نے بجھایا اور جتنی نصیحتیں آپ کو کرنی تھی آپ نے کی، لیکن اس بچے نے اس چیز سے بے راہ روی اختیار نہیں کی، اس چیز سے نہیں ہٹا، اور پھر باوجود آپ کے سمجھانے کے وہ اسی کام کو کرتا رہا۔ اب آپ کو غصہ آیا اور آپ نے غصے کے اندر اس کو اتنا مارا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی اور اس کے جسم کے اوپر نشانات پڑ گئے اور آپ نے بے انتہا اس کو مار دیا، تو یاد رکھیے آپ نے غصہ صحیح جگہ پر، صحیح محل پر کیا، لیکن آپ حدود سے آگے بڑھ گئے، اور ایسا آگے بڑھ گئے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اب آپ بد اخلاق ہو گئے، آپ کے اخلاق ایک حدود سے آگے بڑھ گئے، تو آپ بد اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے عزت نفس کا تعلق، کہ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جہاں میں جاؤں ہر آدمی میری عزت کرے، مجھے اللہ ذلت سے بچائے، کہیں میری ذلت اور رسوائی نہ ہو، ہر جگہ میری عزت ہو، ہر آدمی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ جائز ہے، درست ہے، ہر آدمی کے اندر یہ فطرت ہونی چاہیے اور یہ عزت نفس ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر عزت نفس اس کے اندر نہ ہوئی تو جس کو چاہا اور جس کا دل چاہے گا آپ کو ذلیل کر دے گا، جو چاہے گا آپ کو اپنی انگلیوں پر نچا کر رکھے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔
لیکن اگر یہی عزت نفس آپ کی حدود سے آگے بڑھ گئی تو یہی آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گی، یہی آپ کے بد اخلاق کا ایک ثبوت بن جائے گی، ایک ذریعہ بن جائے گی، ایک سبب بن جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہر جگہ میری عزت ہو، کوئی کہیں میری ذلت و رسوائی نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بات بھی پیدا ہو گئی کہ میری تو عزت ہو، مجھے تو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، لیکن جن لوگوں کو میں دیکھوں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے ذلیل ہیں، مجھ سے کمتر ہیں۔ کئی قوم کے اندر، کاروبار کے اندر، یا پیسوں کے اندر اور بنگلوں کے اندر اور کاروبار کے اندر اور فیکٹریوں کے اندر اور نہ جانے کن کن عہدوں کے اندر وہ مجھ سے کمتر اور ذلیل اور بالکل کمین ترین لوگ ہیں۔ بس میں بڑا ہوں، میری واہوائی سب جگہ ہو جائے، ہر آدمی میری عزت کرنے لگے، لیکن جو لوگ میری عزت کر رہے ہیں میرے دل کے اندر بھی کوئی عزت نہیں ہے، وہ بالکل ذلیل اور بالکل کم تر درجے کے لوگ ہیں۔ تو یہ عزت نفس اب تک جائز تھی، لیکن جب حدود سے بڑھی تو فرمایا یہ تکبر میں شامل ہو گئی، اس کو تکبر کہا جائے گا، اور تکبر مبغوض ترین جذبات میں سے ہے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جذبہ ہے کہ جس کے اندر تکبر ہو۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث ہے، حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، کہ کبریائی بڑائی یہ میری صفت ہے، یہ میرا حق ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی کے لیے ہے تمام بڑائی، جو زمین و آسمان کے اندر ہو، یا آسمان کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو، ہر جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بڑائی مانتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کم درجے کا اور کم تر سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ عزت نفس درست تھی، اچھی تھی، لیکن جب کم تر ہوئی تو پھر وہ ذلیل ہوا، ہر آدمی اس کو ذلیل کرنے پر لگ گیا، اور جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یہی چیز تکبر میں بدل گئی، اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ چیز۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے جذبات، جو ہمارے دلوں کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے، وہ معتدل رہے، درمیانہ رہے، نہ تو حد سے نیچے ہو نہ حد سے آگے ہو۔ شریعت مطہرہ کی حدود جو شریعت نے قائم کی ہے، ان حدود سے وہ آگے بھی نہیں ہونی چاہیے اور حدود سے نیچے بھی نہیں۔ اب وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اور جو حدود شریعت نے قائم کی ہے، ان حدود پر ہماری خواہشات، ہمارے جذبات کس طریقے پر رہیں گے، یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہی طریقہ ہے، اور ان کو درست کرنے کا، اخلاق کو معتدل انداز پر رکھنے کا، درمیانہ انداز پر رکھنے کا وہی طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جس طریقے پر تربیت کی تھی اور جس طریقے پر آپ کو ڈھالا اور سانچا تھا، وہی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جیسا میرے آقا کریں گے ہم ویسا کریں گے، جیسے ہمارے آقا بتائیں گے ہم ان سے سنیں گے، ہم ویسا کریں گے، جیسے ہم اپنے آقا کو کرتا ہوا دیکھیں گے ہم اس طریقے پر اپنے آپ کو کریں گے، اپنے کام انجام دیں گے۔ آپ کے کہے ہوئے پر، آپ سے سنے ہوئے پر، آپ کے کیے ہوئے پر نہ ہم آگے بڑھیں گے نہ ہم پیچھے رہیں گے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے، جو میرے آقا فرما دیں گے، جو ہمارے آقا فرما دیں گے، جیسا حکم دے دیں گے ہم اسی طریقے پر اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو یہ کام اس حد تک کرنا ہے، اگر آپ اس کام کو اس حد تک کر دو گے، اپنی خواہشات کو اس حد تک پورا کرو گے، اپنے جذبات کو اس حد تک پورا کرو گے تو آپ کے لیے جائز اور درست ہوگا، اور اگر اس سے آگے بڑھے تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کی آخرت کو خراب کرنے والا ہوگا اور میری اور میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبات اور آپ کی خواہشات زمانہ جاہلیت کے اندر کیسے تھے، کیسے آپ غصے والے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں تھی۔ اگر کچھ مسئلہ ہو گیا تو جھگڑے اور لڑائی پر نوبت آ گئی، اور وہ جھگڑے وہ لڑائی سالوں سال چل رہی ہے، اور نسل در نسل وہ لڑائیاں چل رہی ہیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، لیکن وہی جذبے، وہی
جو ان کی خواہشات تھی جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آئے، آپ کی تربیت کے اندر آئے، آپ کی صحبت یافتہ ہوئے، تو وہی جذبات، وہی خواہشات، وہی غصہ اور وہی عزت نفس اب نارمل ہو گئی، اب درمیانہ روی پر ہو گئی، اب معتدل ہو گئی، جیسا کہ شریعت مطہرہ جس چیز کو چاہتی تھی بالکل وہی اسی اعتدال کے اوپر آپ کے اخلاق ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر آپ کے غصے کی چرچا تھی، لوگ آپ کا دبدبہ تھا، لوگ ڈرتے تھے کہ اگر عمر کو غصہ آ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اسی غصے کی حالت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی محمد ہمارے علاقے میں ہے اور وہ محمد اپنے دین کا پرچار کرتا ہے اور ہمارے پرانے دین کو غلط کہتا ہے، آؤ آج اس کی گردن کو نعوذ باللہ اڑا دیتے ہیں۔ نانچہ چلتے ہیں، راستے میں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کرنا یہ ہوا کہ درمیان میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کی کانوں پر پڑی، آپ نے سنی، اللہ نے ایسا دل بدلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی جان نثار کر دیے، اپنے آپ کو جان نشاور کر دیا، اور پھر آپ صحبت میں آئے، صحبت میں اختیار کی، آپ کی تربیت پائی اور ایسی تربیت پائی، اس تربیت کے نتیجے میں، آپ کی صحبت کے نتیجے میں وہ غصہ جو عروج پر تھا اب وہی غصہ بالکل نارمل ہو گیا، وہی غصہ اب نارمل ہو گیا۔ اب اس وقت خلیفہ بنے ہیں اور آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں، اتنی بڑی زمین پر حکومت کرنے والے تھے کہ آج اس وقت موجودہ وقت میں اس زمین پر تقریباً 25 حکومتیں قائم ہیں، اتنی بڑی زمین پر صرف تنہا حکومت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر خطبہ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے کچھ سوال کیا صحابہ، اور تمام رعایا آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ان میں سے رعایا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، ان رعایا میں سے ایک دیہاتی کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے عمر سن لو، اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو ہماری تلوار تمہیں سیدھا کرنا جانتی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، جس کے غصے کی پوری سلطنت جانتی ہے کہ اس کا غصہ کیسا تھا، لیکن اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ نہیں آیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اے اللہ، اس امت کے اندر آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، آپ کا شکر ہے کہ اگر میں ٹیڑھا چلوں گا تو یہ مجھے اپنے تلواروں سے سیدھا کرنا جانتے ہیں، اگر میں ٹیڑھا ہوا تو یہ لوگ مجھے اپنی تلواروں سے سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ اللہ آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ عمر جو آج مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے جن کے غصے سے لوگ تھراتے تھے اور کانپتے تھے، آج وہی عمر جب ایک دیہاتی کھڑا ہو کر کے خطبے کے دوران ان سے پوچھتا اور کہتا ہے کہ عمر اگر تم سیدھے نہیں چلو گے تو ہماری تلوار تمہیں ٹیڑھا کر دے گی۔ کون عمر؟ جس کی آدھی دنیا کے اوپر حکومت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد آپ ایسے تربیت یافتہ ہو گئے، آپ کے جذبات نارمل ہو گئے، آپ کے اخلاق بالکل بہترین اور عمدہ ہو گئے، اور آپ کی خواہشات نارمل ہو گئی۔ یہ تھی صحابہ کرام اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحبت یافتہ ہوئے، اور اللہ کے رسول جو جذبات، جو خواہشات، جو اخلاق اپنے ساتھ لے کر تشریف لائے تھے، وہی اخلاق صحابہ کرام کے اندر منتقل کر دیے۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے اخلاق کو تابعین کے اندر منتقل کیے، اور تابعین نے پھر اپنے اخلاق کو تابعین کے اندر منتقل کر دیے، اور یہ اخلاق منتقل ہوتے چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارے اخلاق درست ہوں، ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارے جذبات درست ہوں، ہمارے اخلاق، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات بالکل درمیانہ روی اختیار کر لیں، تو ہمیں
بڑے علماء کا، بڑے اللہ والوں کا، اکابرین کا، اللہ والوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہوگی، ان کے پاس بیٹھنا ہوگا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، ان سے اپنی تربیت کرانی ہوگی، ان کے خدمت میں حاضری کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے آپ میری تربیت کر دیجیے، اور اس کا تہیہ کر کے وہ آیا کرتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنی ہے اور آپ کے اخلاق کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے اور آپ کی دعوت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اخلاق حمیدہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔